الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز حاضرین، آج عشاء کی نماز کے بعد ہم اور آپ اس گھر میں ایک مختصر سی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کل اگر چاند ہو گیا تو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے. رمضان کا یہ مہینہ اس کو شہر الشہور کا، اس کو سید الشہور کہا جاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت برستی ہے. یہ اسپیشل مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے، صبر و رضا کا مہینہ ہے. 15 16 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے انسان بھوکا رہتا ہے. ایک گھنٹہ لوگ قیام اللیل میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے. لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ نیکیوں کا یہ ماحول سال کے 11 مہینے ہمیں نظر نہیں آتا. اسی لیے اہل ایمان اس مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. سلف صالحین رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس سال کا رمضان حاصل کر سکوں. میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلد ملنے والا ہے. اس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں. آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں، اس مہینے کا ویلکم ہم کیسے کریں، اس مہینے کا سواگت ہم کیسے کریں، اس پر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. ویسے تو کیلنڈر کے ذریعے ہمیں تاریخ معلوم ہو جاتی ہے، مگر ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کا جو چاند ہوتا ہے وہ ہم جا کر کے دیکھیں اور چاند دیکھ کر کے ایک دعا پڑھیں جو بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تو نازل فرما، طلوع فرما. یعنی ایک مسلمان چاند دیکھ کر کے بھی دعا کرتا ہے کہ یہ آنے والا مہینہ دنیا کے لیے امن کا مہینہ ہو، دنیا کے لیے برکت کا مہینہ ہو. یہ صرف رمضان کے چاند کی دعا نہیں ہے، یہ سال کے 12 مہینوں کے چاند دیکھنے کی دعا ہے. تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ چاند دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں اور رمضان کے آنے پر خوش ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ لوگ فکر کرنے لگیں کہ یار اب رمضان آ گیا، اب روزہ رہنا پڑے گا، گرمی کا موسم ہے، کیسے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کیسے روزہ رہیں گے. بعض لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے، یا بعض لوگ خوش ہو جاتے چلو رمضان آیا، اب رات بھر جو ہے کھانے پینے کو ملے گا، طرح طرح کی چیزیں ملیں. کچھ لوگ اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں. رمضان کا استقبال صحابہ کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے جاءکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. اے میرے صحابہ، رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے بیچ میں آ چکا ہے،
اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ہے. خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 84 سال سے افضل ہے. من حرم خیرہا، جو اس رات سے محروم ہو گیا، جس کو اس رات کی برکت نہ مل پائی، جو اس رات میں جاگ نہ سکا، جو اس رات میں عبادت نہ کر سکا، فقد حرم الخیر کلہ، اس نے تمام کی تمام خیر و برکت اپنے ہاتھوں سے گنوا دی. اندازہ لگائیے، شوال کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی ایسی اسپیچ نہیں دیتے تھے. ذوالقعدہ کا مہینہ آتا تھا ایسے کھڑے ہو کے خوشی کا اظہار نہیں کرتے. رمضان کی برکت ہے کہ پیارے نبی صحابہ کے سامنے اعلان کر رہے مبارک مہینہ ہے. اسی لیے ہم جب رمضان کا نام لیتے ہیں تو رمضان المبارک کہتے ہیں. یہ جو مبارک کا جو لفظ ہے یہ نبی نے ایڈ کیا ہے رمضان کے ساتھ. شہر المبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور وہ برکت ہمیں محسوس ہوتی ہے. قرآن سال بھر میں اتنا نہیں پڑھا جاتا 11 مہینے جتنا اس ایک مہینے میں پڑھا. مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد سال کے 11 مہینے اتنی نظر نہیں آتی جتنی اس ایک مہینے میں نظر آتی. اللہ کی راہ میں جتنا اس ایک مہینے میں خرچ کیا جاتا ہے سال کے 11 مہینے نہیں کیا گیا. اس ایک مہینے میں لوگ راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا روتے اور آنسو بہاتے سال کے 11 مہینے نہیں بہاتے. یہ اس مہینے کی برکت نہیں ہے. چلیے ایک حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں. حدیث کو سنیے اور پھر سوچئے کہ کیا یہ جو حدیث میں بات بتائی گئی ہم کو نظر آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی چاند رات، جب رمضان کی چاند رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو تمام کے تمام شیطانوں کو اور سرکس جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا. ہم نے تو جنت کا دروازہ نہیں دیکھا، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا کہ جنت کا دروازہ رمضان میں کھل گیا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس مہینے کے آتے ہی جنت میں لے کے جانے والے عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں وہ بند ہو گئے. ہمیں نظر نہیں آ رہا جنت کا دروازہ، ہمیں نظر نہیں آ رہا جہنم کا دروازہ، لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جنتی عمل زیادہ ہو رہا ہے، جہنمی عمل کم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور شیطان سب قید ہو جاتا. اگلا جملہ سنیے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کا کام طلب کرنے والے، اے نیکی کے کام کو کرنے والے، اے نیکی کے کام کو تلاش کرنے والے، اب تیرا مہینہ آ چکا ہے، تو آگے بڑھ. ویا باغی الشر، اور اے برائی کی تلاش میں رہنے والے، اے برے کاموں کے پیچھے پڑنے والے، اقصر، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے. شراب کے اڈے بند، فلم تھیٹرز بند کے برابر، بدکاری کے اڈے بند. یہ مہینہ آیا، اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ. فرشتے کی آواز تو ہم نے نہیں سنی، لیکن ہم نے یہ دیکھا نیکی کرنے والے آگے بڑھ گئے. چاند ہو گیا، تراویح کی نماز شروع ہو گئی. سال بھر میں کوئی پڑھتا ہے کیا تہجد؟ اللہ کے چند بندوں کے علاوہ. یہاں تو اللہ کے ایسے ایسے بندے تراویح کی نماز میں نظر آ جائے جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھا. یہ رمضان کی برکت نہیں تو اور کیا ہے. یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ تہجد ہی تو ہے، یہ قیام اللیل ہی تو ہے. یہ ہماری سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جا رہی تاکہ سارے لوگ ادا کر لیں. یہ ہے تو وہی نماز جسے ہم تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، قیام رمضان کہیں، تراویح کہیں، نام الگ الگ ہے، چیز ایک ہے. تو نیکی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے پیچھے ہٹ. اور آگے فرمایا
وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے رمضان کی ہر تاریخ کو، ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دو۔ ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، یہ جہنم سے آزاد لوگ ہیں، ان کا لسٹ، ان کا جنتی لوگوں کی لسٹ میں نام ڈال دو۔ دعا کرو اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل کر۔ ہر رات، ایوری نائٹ آف رمضان، یہ لسٹ تیار ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وَلِلَّهِ، اللہ تیار کرواتا، تیار کرو میرے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اللہ کے نبی فرماتے یہ سلسلہ رمضان کی چاند رات سے لے کر کے رمضان کی آخری رات تک ہوتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ کل سے اگر چاند ہو گیا تو ملنے جا رہا ہے۔ اس مہینے میں کیا واقعی اس مہینے کا ہم حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کہہ رہے لاک ڈاؤن ہے، کیسے گزرے گا رمضان؟ مسجدیں تو بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، نیکی تو بند نہیں ہے، نماز نہیں بند ہے، قرآن نہیں بند ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس بڑے کاروبار تھے، بڑے کام تھے، بڑے دھندے تھے، آپ کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، تراویح کی نماز میں آپ نہیں جاتے تھے کیونکہ آپ کے پاس کام کا لوڈ تھا، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر سوتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، دن بھر سوتے تھے روزے کی حالت۔ اب اس بار کوئی ورک لوڈ نہیں، مسجدیں بند ہیں، لیکن آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو آپ اپنے حق میں بہتر بناتے ہیں یا خراب بناتے۔ نیبو ہے، نیبو کھٹی چیز ہے، کھٹا سب کو پسند نہیں ہوتا، لیکن اسی نیبو کو شکر کے ساتھ ملا دیا جائے تو شربت تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا دماغ ہے جو اس لیمو کو شربت بنا لیتا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کو بھی ہم اپنے لیے خیر کا سبب بنا سکتے ہیں، اپنے لیے بھلائی کا سبب بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہم رمضان کا استقبال کریں، اور پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، دل میں ایک ٹھان لینا ہے کہ اللہ اس رمضان میں ہم اتنی عبادتیں کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، میرے رب تجھے راضی کریں گے۔ یہ نیت کر لے، اور اس نیت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں۔ وہ نیت وہ نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں رواج ہے، نیت کرتا ہوں میں روزے کی، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کی، نیت اس کو نہیں کہتے۔ نیت معاف کیجیے گا دل کے ارادے کا نام۔ اور آپ نے اگر صحیح بخاری کا کبھی مطالعہ کیا ہوگا تو صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کی تمام نیکیوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت کیا ہے آپ کی؟ ایک آدمی بنارس چھوڑ کے سورت جاتا ہے، کس لیے؟ کاروبار کے لیے، اپنے روزی روٹی کے لیے۔ شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، خاندان چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو اللہ کیا کوئی ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں، بھئی وہ اپنے کام سے جا رہا ہے۔ اور یہی کام، سیم یہی کام ایک آدمی اپنے دین کے لیے کرتا ہے کہ بھئی بنارس میں اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہا، اب چھوڑ کے بیچارہ جا رہا اپنا وطن، چیز سیم ہے، نیت بدل گئی۔ اب یہ جو دوسری چیز ہے ہجرت ہے، یہ اس کو شریعت میں ہجرت کہا گیا، اس کو مائگریشن کہا گیا کہ بھئی اس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اس پر قرآن میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے ہجرت کی۔ تو کبھی کبھی کام ایک ہوتا ہے، نیت جو ہے وہ ڈیفرنٹیٹ کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ اور نیت اگر صحیح ہو تو اگر ہم اپنے ٹارگٹ پر نہ بھی پہنچ پائیں تب بھی اللہ ہماری نیت کی وجہ سے ہمیں ٹارگٹ کا ثواب دیتا ہے۔ پوچھے وہ کیسے؟ میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی نیت سے نکلا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور پھر اس کو موت آ گئی، ہجرت نہیں کر پایا بیچارہ، اپنے شہر سے نکلا ہجرت کرنے کے لیے، راستے میں مر گیا، لیکن نیت تھی کہ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جاؤں گا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی غزووں میں جاتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، بعض صحابہ بیچارے مجبور رہتے تھے،
لنگڑے ہیں، پیر نہیں کام کر رہا، یا سواری کا سادھن نہیں ہے، اب ان کا دل اندر سے مچل رہا ہے کہ کاش ہم نبی کے ساتھ جائیں۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے جانتے ہو ہم لوگ جب سفر میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ مدینہ میں رہتے ہیں اور مدینہ میں رہ کر کے ان کو پورا ثواب ملتا ہے، جہاں جہاں ہم جاتے وہاں وہاں جانے کا ان کو پورا ثواب۔ یہ ہوتی ہے نیت۔ تو رمضان انٹر ہو رہا ہے، رمضان داخل ہو رہا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرو اپنی نیتوں کو درست کرو۔ یہ دماغ سے نکالو یہ بھوک پیاس کا مہینہ ہے، نہیں، یہ نجات کا مہینہ ہے، یہ جنتی بنانے کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اپنے گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ توبہ کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا یہاں، کوئی کم گناہ کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، اور گنہگار سب ہیں، اور اللہ کیا توبہ کے راستے سب کے لیے کھلے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کے پاپ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اگر تم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے مگر اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرو، صرف توبہ نہیں، سچی توبہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، میرے بندو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ یہ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سچی توبہ کے اندر 3 کنڈیشن ہوتی ہے۔ پہلا ان یقلع عن الذنب فی الحاضر، کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دو، سچی توبہ کی پہلی کنڈیشن۔ اور دوسری کنڈیشن کہ اب تک جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور تیسری کنڈیشن کہ ان فیوچر آگے وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پکا ارادہ کرتا۔ یہ 3 کنڈیشن جب تک فلفل نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی، آپ کی توبہ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس میں چوتھی کنڈیشن ایڈ کر دو کہ اس کا حق جب دو گے تب معاف ہوگا۔ تو رمضان توبہ کا مہینہ ہے، اللہ سے سچی توبہ۔ اور تیسرا کام جو اس مہینے کا استقبال ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، دل کو صاف کرو۔ جانتے ہو انسان کی پوری باڈی میں سب سے اہم آرگن کون سا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سائنس کے نظریے کے حساب سے دماغ ہو، بھئی دماغ نہیں کام کرے گا تو انسان بیکار ہو جائے گا، مگر اللہ کے نبی نے دل کو قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کی باڈی کے اندر ایک آرگن، ایک حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ حصہ ٹھیک ہے تو ساری باڈی ٹھیک ہے، اگر وہ حصہ گڑبڑ ہے تو ساری باڈی گڑبڑ ہے۔ کون سا ہے وہ حصہ؟ الا وہی القلب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دل ہے، دل۔ یہ دل ہے جس کے اندر کینہ ہوتا ہے، یہ دل ہے جس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ دل ہے جس کے اندر شیطان کی محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ دل ہے جس کے اندر توحید اور ایمان بھی ہوتا ہے، اور یہی دل ہے جس کے اندر شرک اور بدعت بھی ہوتا ہے۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا، نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، ہم اللہ کیا کامیاب نہیں ہو۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے باپ اور ہمارے جد امجد اور بڑے بڑے نبیوں کے جد امجد اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔
اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، تو قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، جس دن کوئی مال کام نہ آئے گا، کوئی اولاد کام نہ آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے۔ دل کو پاک کرو، دل سے کینے نکالو، دل سے نفرتیں نکالو، دل سے غلط فہمیاں نکالو، دل سے آپسی عداوتیں نکالو، دل پاک کرو۔ پاک مہینہ آ رہا ہے، پہلے دل کو پاک۔ یہ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اس مہینے کے آنے کے پہلے۔ اور چوتھا کام، رمضان آ رہا ہے اور ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مر گئے، پچھلے رمضان میں تھے، اس سال نہیں۔ ہمارے یہاں تو کورونا وائرس کا اتنا خطرناک حالات نظر نہیں آ رہے۔ آج انٹرنیٹ میں برازیل کی تصویر آئی، امریکہ کا ایک شہر ہے برازیل، وہاں اجتماعی قبریں کھدی، ہزاروں کی تعداد میں خبریں۔ دنیا کا سپر پاور ہے امریکہ، روزانہ 2500 3000 لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں، کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ موت آتی ہے میرے بھائیوں، کورونا کے سبب بھی آ سکتی، موت کو تو کوئی بہانہ چاہیے۔ ہم اور آپ زندہ ہیں اللہ کا فضل و کرم۔ ہماری شریعت نے موت سے ڈرنے سے بھی منع کیا اور موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا۔ موت سے ڈرتے بھی نہیں ہم، اور ہم تمنا بھی نہیں کرتے موت آ جائے۔ زندگی ملے، آدمی اچھی زندگی گزارے، یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من طال عمرہ وحسن عملہ، کامیاب وہ انسان ہے جس کو لمبی عمر ملے اور عمل اچھا ملے۔ عمر لمبی ملے، عمل اچھا نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک اور رمضان مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس 2 صحابہ آئے، دور سے آئے، کسی گاؤں سے آئے۔ دونوں صحابہ نے، دونوں لوگوں نے ساتھ میں نبی پر اسلام قبول کیا، ایمان لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک آدمی جو تھا بہت ایکٹیو تھا، دین کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایک گھر میں 5 بھائی ہوتے، 5 برابر نہیں ہوتے، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ان دونوں میں ایک آدمی جو تھا بہت ایکٹیو تھا، دین کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا، دوسرا تھوڑا سست تھا۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کیجیے کہ جب صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ صحابہ میں کوئی ایکٹیو تھا اور کوئی سست تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نماز پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا، نہیں۔ صحابہ میں ایکٹیو کا مطلب کہ فرض بھی پڑھ رہا ہے، رات میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھ رہا ہے اور نفل روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ اور جو تھوڑا جس کے اندر ایکٹیویٹی کم ہے، اس کا مطلب وہ تہجد نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ایک آدمی ایکٹیو تھا، ایک آدمی تھوڑا کم ایکٹیو تھا۔ تو جو ایکٹیو تھا، جو چست تھا، جو آگے آگے رہتا تھا، وہ ایک غزوے میں شامل ہوا، ایک لڑائی میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں شہادت کتنا بڑا عمل ہے اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے ہم جانتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اب جو اس کا ساتھی تھا، اچھا دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا ہے، جو ساتھی تھا اس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ 1 سال کے بعد نارمل طریقے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ کسی غزوے میں شہید نہیں ہوا، نارمل طریقے سے انتقال ہوا۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ طلحہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا ہے۔ حضرت طلحہ نے رات میں خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور وہ دونوں بھائی، وہ دونوں صحابہ جو دور کہیں کے رہنے والے تھے اور ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا، وہ دونوں بھی وہیں کھڑے ہیں جنت کے دروازے پر۔ اتنے میں جنت کے اندر سے فرشتہ آیا اور وہ پہلے اس کو لے کر کے گیا جنت میں جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں کم ایکٹیو تھا، پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے کر کے گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، اس کو لے کر گیا۔ اس کے بعد فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا، حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھ سے کہا اس نے
کہ تم جاؤ تمہارا ابھی ٹائم نہیں ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور میری نیند کھلی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس خواب کے اوپر۔ میں نے اپنا یہ خواب لوگوں کو بیان کیا تو لوگوں کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، دین کے لیے زیادہ کام کرنے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور کم کام کرنے والا پہلے جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات اڑتے 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 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کس بات پر تم لوگوں کو اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ نبی نے پوچھا کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جو محنتی تھا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو نارمل طریقے سے انتقال جس کا وہ پہلے جا رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب نبی کا جواب سن، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیسا قد ادرک سنتن بعدہ، جس کا انتقال بعد میں ہوا کیا اس کی زندگی میں 1 سال اور نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں آیا۔ الیس قد ادرک رمضان، کیا اس کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ ہاں ملا۔ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ ہاں رکھے۔ کیا اس نے رمضان بھر عبادت نہیں کی؟ ہاں کی۔ اب نبی نے جو جواب دیا ہے وہ ہم سب کے لیے غور کریں۔ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان دونوں کے بیچ میں اتنی ہی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین کی دوری۔ 1 رمضان ایکسٹرا مل گیا۔ اس 1 رمضان کے ایکسٹرا ملنے کا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے باوجود اس کو وہ ثواب نہیں ملا جو اس کو مل گیا۔ ہم اور آپ خوش نصیب، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس رمضان کا ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قدر کیجیے۔ یہ رمضان اگر چلا گیا کوئی گارنٹی نہیں پھر دوبارہ اگلا رمضان ہمیں ملے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی کم ہو رہا ہے گھروں سے، خاندانوں سے۔ زندگی کس کی کہاں لکھی ہے کچھ نہیں جانتے، کون سی بیماری آ جائے، کون سی وبا آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ 1 منٹ کی میرے بھائیوں قدر کیجئے اور رمضان کے مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیے۔ اس مہینے میں ایک اور اہم کام کرنا ہے جو اب تک ہم نہیں کرتے لیکن اس بار آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ کام؟ ہر سال کیا ہوتا تھا؟ رمضان ہمارے بزنس کے پیک کا مہینہ تھا۔ کام بہت ہے، لوگوں کے پاس کام بہت تھا۔ اس بار کام 0 ہے، اور یقیناً یہ ایک طریقے سے افسوس کی بات ہے۔ جس کے پاس اللہ نے آسائش دی اس کو شاید احساس نہ ہو، لیکن جو بیچارے پریشان ہیں، اور ابھی تک تو غریب لوگوں کا مسئلہ تھا، اب مڈل کلاس کا مسئلہ آ رہا ہے۔ کتنے گھر ہیں جہاں کھانے کے لالے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق دے۔ حالات بہت برے ہیں اور لاک ڈاؤن ایسے ہی چلتا رہا تو پتہ نہیں کتنے لوگ بھوک سے مر جائیں۔ کام نہیں ہمارے پاس۔ اب میں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر دے۔ جب تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر دے گا، املا صدرک کا گنا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا۔ یہ نہیں کہا تیری تجوری کو بھر دوں گا، یہ نہیں کہا تیرا کاروبار بہت چلاؤں گا، یہ نہیں کہا تیری دکان بہت چلے گی، کہا تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا۔ پیسہ آ رہا ہے، کروڑ پتی آدمی ہے مگر ہائے 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 مچائے ہوئے، پیسہ ہے، تجوری میں ہے، بینک میں ہے، لیکن دل میں سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ابن آدم، میری عبادت میں لگ جا، میری عبادت سے منہ مت موڑ، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا، تیرے دل کو سکون دے دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے بچے کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا، میں تیرے بچوں کو بھوکے نہیں سونے دوں گا، تیرے گھر میں غریبی نہیں آئے گی۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرے دل کو، تیرے سینے کو بزی کر دوں گا۔
تو بزی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ الجھنوں میں رہے گا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ الجھنے پالے 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 تو مر جائے گا ایک دن، تیری الجھنے ختم نہیں ہوں۔ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، ورنہ میں تجھے بزی کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ دھمکی دے رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ وارننگ دے رہا ہے، میں بزی کر دوں گا تجھے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری غربت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پیسہ آئے گا تیرے پاس، ادھر سے آئے گا ادھر چلا جائے گا، تجھے پیسے کا اور غربت کا رونا ہمیشہ رہے گا۔ عبادت کے لیے فری ہو جاؤ، اور رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے میرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کریں، دھندا نہ کریں، کاروبار نہ کریں، بزنس نہ کریں، وہ ہماری ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہم زکات نہیں نکال سکتے، اس کے بغیر ہم اپنے بال بچوں کو اچھی زندگی نہیں دے سکتے، مگر اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور دین کو دوسرے درجے پر رکھ دیا جائے، نہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، کوشش کرو کام بھی چلتا رہے اور عبادت پر زیادہ فوکس رہے رمضان پر۔ اور اس بار کا رمضان ہمارے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے، ایک بہترین موقع ہے کہ ہم عبادت کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکے ہم نکالیں۔ میں نے خطبے کے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی قرآن کی سورہ بقرہ کی، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اترا ہے اس مہینے میں، قرآن کا مہینہ ہے یہ۔ کوشش کرو، میں یہ نہیں کہتا، کوشش کرو ہمارے پاس جب بھی فرصت ملے ہمارے ہاتھ میں قرآن، اس مہینے کو ایسا بنا دیں۔ امام مالک کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے امام تھے، حدیث پڑھاتے تھے مدینہ کے اندر، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر پوری مسجد بھری رہتی تھی، دور دور سے ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ آتے تھے، کس لیے؟ حدیث سننے کے لیے امام مالک کے منہ سے۔ اور ظاہر سی بات ہے حدیث پڑھنا حدیث سننا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، مگر امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان کا مہینہ آتے ہی اپنے سارے طلبہ سے کہتے تھے گھر چلے جاؤ، اب رمضان آ چکا، قرآن کا مہینہ آ چکا، اب امام مالک حدیث نہیں پڑھائیں گے، سارا فتویٰ دینا اور سارے درس دینا سب بند، اب پورا مہینہ قرآن کا مہینہ۔ اللہ اکبر، یہ امام مالک کا عمل تھا، حدیث کا درس۔ ہو سکتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا رہا ہو تو کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی آذربائیجان سے آیا، ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ آئے حدیث پڑھنے کے لیے آئے، لیکن امام مالک کہہ رہے نہیں بھائی معذرت چاہتا ہوں، آپ بہت دور سے آئے ہیں، مگر میں اب اس مہینے میں حدیث نہیں پڑھا سکتا، یہ حدیث کا مہینہ نہیں، یہ قرآن کا مہینہ، قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن پر غور کرنے کا، قرآن سے اپنا دل جوڑنے کا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت بس۔ اور یہاں ایک وضاحت میں کروں، 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے نبی نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی، لیکن یہ میرا جملہ یاد رکھو، 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے نبی نے منع کیا ہے، مگر خود صحابہ کے اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ خاص مواقع پر ایک ایک دن میں پورا قرآن سلف صالحین پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت، ایک دن میں 2 قرآن ختم کرتے تھے، اتنا ٹائم دیتے تھے قرآن کے لیے۔ تو وہ جو منع ہے نا وہ عام حالات میں، یہ بات یاد رکھیں، رمضان ہے، طاق راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں، آپ کتنی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو قرآن آتا ہے حافظی قرآن، حافظی قرآن جانتے ہیں نا، 15 لائن والا قرآن ہوتا ہے، آیت پر ختم ہوتا ہے، وہ جو قرآن ہوتا ہے اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں۔ کتنے پیج ہوتے ہیں؟ 20 پیج۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد 4 پیج پڑھ لیں تو روزانہ ایک پارا آسانی سے آپ پڑھ لیں۔ 4 پیج پڑھنے میں آپ کو 10 منٹ لگے، 10 منٹ آپ ہر نماز کے ٹائم نکالیے تو ایک قرآن تو بالکل آسانی سے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کرنا ہے، فرض نماز پڑھ لی آپ، اب تو گھر میں پڑھنا ہے فرض نماز پڑھ لیے، 10 منٹ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیے، ایک قرآن تو اس طریقے سے آپ ختم کر سکتے ہیں، یہ منیمم ہے۔ اب آپ کے پاس اگر ٹائم ہے، آپ کے پاس حوصلہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ایک ٹائم میں 4 پیج مت پڑھیے، 8 پیج پڑھ لیجئے، 2 قرآن ختم کر لیجئے۔
12 پیج پڑھ لیجئے، 3 قرآن ختم کر لیجئے. آپ جتنا بڑھائیں گے اتنا آپ کو زیادہ ثواب ہے. تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے. اب 1-2 چیزیں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ اب وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. ایک کام اور کرنا ہے رمضان میں. کون سی ایسی نیکی ہے جو روزے سے بھی بڑی نیکی ہے اور جو نماز سے بھی بڑی نیکی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ایسی کون سی نیکی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے بھی بڑا ہے اور جو نماز سے بھی بڑا ہے اس کا درجہ؟ تو صحابہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے تھے بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، وائی ناٹ، بالکل بتائیے، فوراً بتائیے. تو نبی نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دو. بھائی بھائی میں جھگڑا ہے مٹا دو، ساس بہو میں غلط فہمی ہے ختم کر دو، نند اور بھابھی میں کچھ غلط فہمیاں ہیں دور کر دو، 2 دوستوں کے بیچ میں جھگڑا ہے ختم کر دو. یہ جو کام ہے صلح کرانے کا کام، ملانے کا کام، بیٹر دین نماز، بیٹر دین روزہ، روزے اور نماز سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں چلو بھائی آج سے نماز چھوڑو روزہ چلو لوگوں کو ملانے کا کام، یہ مطلب نہیں ہے سر. اس روزے کی اہمیت اپنی جگہ، نماز کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ہمارے یہاں ملانے والے معاف کیجیے کم ہوتے ہیں، توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا لگائی بجھائی کرنے والے بہت ہوتے ہیں، جلتی پہ تیل کا کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں. پتہ لگ جائے کہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو اور کیسے بڑھایا جائے، یہ کام لوگ بہت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اصلاح ذات البین، آپس میں ملانے کا کام کرو، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کام کے لیے بیسٹ ہے. اور آگے نبی نے کیا فرمایا؟ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور آپس میں لڑانے کا جو کام ہے یہ حالقہ ہے. حالقہ میس وہ جو بال بناتے کیا بولتے اس کو؟ استرا ہے، وہ مٹانے والا ہے. نماز کو، روزہ کو، حج کو، عمرہ کو، نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. یہ کام کون سا کام؟ لڑانے والا کام، فساد پھیلانے والا. تو اس رمضان میں آپ کے اوپر آپ کی مرضی ہے، آپ یہ مٹانے والا کام کریں گے کہ وہ کام کریں گے جو روزہ اور نماز سے بھی جس کا درجہ بڑا ہے. آپ روزہ رکھیے، تراویح پڑھیے، ساتھ میں اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کہیں مسئلہ ہے، کوشش کیجیے. اگر آپ کی کوشش سے 2 بھائیوں میں میل ہو گیا، 2 دوستوں میں بگاڑ ختم ہو گیا، 2 گھروں میں اگر تعلق اچھا ہو گیا، انشاءاللہ آپ کو جو ثواب ملے گا آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. روزے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ صوم. صوم کے معنی رک جانا. روزے دار رک جاتا ہے کس چیز سے؟ کھاتا نہیں، پیتا نہیں. اور ہمارے ہاں تو روزہ، غیر مسلموں والا تو روزہ نہیں ہے کہ چلو بھائی اناج مت کھاؤ باقی سب کھاؤ، پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ، جوس پیو. کائے کا روزہ ہے بھائی؟ ہمارے ہاں تو روزہ یہ ہے کہ بھائی فجر سے لے کر کے مغرب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا. ہم اسی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، روزے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں نا. اب نبی کی ایک حدیث سنیے. روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخف. جب کوئی روزہ ہو تو کوئی غلط کام نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کوئی شور شرابہ نہ کرے. اگر اس کو کوئی گالی دے تو کہہ دے میں روزہ ہوں. یعنی روزے دار کو اس کی بھی پرمیشن نہیں کہ تم گالی کا جواب دو. بھئی ہر آدمی کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، مجھ کو کوئی گالی دے میں چھوڑ کیسے دوں گا؟ لیکن روزہ آپ کو اس غیرت کو بھی ختم کرنے کا حکم دے رہا. نہیں صاحب میں روزہ ہوں، میں گالی کا جواب بھی نہیں دے سکتا. اور ایک بات بتاؤں، یہ جو کورونا وائرس چل رہا ہے نا، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کورونا وائرس کا حملہ بوڑھے لوگوں پر زیادہ ہو رہا ہے، 50 سال کے اوپر کے لوگوں پر. کیوں؟ کیونکہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ امیون سسٹم ہمارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، بیماری سے لڑنے کی ایک طاقت ہے. اس کو کہتے ہیں ہندی میں روگ رودھک چھمتا، بیماری کو روکنے کی طاقت، اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں. تو ڈاکٹر لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ایسے پھل کھاؤ، ایسی دوائیں کھاؤ، ایسی چیزیں کھاؤ جس سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو جائے.
اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں غور سے سنو. ایک ہوتا ہے فزیکل امیون سسٹم، ہماری باڈی کو بیماریوں سے بچانے والی طاقت، اور ایک ہوتی ہے اسپرچول امیون سسٹم، ہماری روح کو، ہمارے اندر کو، ہمارے ضمیر کو، ہمارے نفس کو شیطان سے روکنے کی طاقت. اور وہ طاقت مضبوط ہوتی ہے روزہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی نے روزہ کو کہا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال میدان جنگ میں کس کام میں آتی ہے؟ تلوار سے کوئی حملہ کرے ڈھال آگے کر دو، تلوار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ روزہ ہمارے روحانی امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، شیطان سے اور نفس کے وسوسے سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من يدع طعامه وشرابه. جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولے، جو روزہ رکھ کر کے غلط کام کرے، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، کھائے بھی پیے بھی چپ چاپ سے. کیا ضرورت ہے ایسا روزہ رکھنے؟ روزہ رکھ کر کے اگر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کے غلط کام کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا بھی جاری رکھے. یہ اللہ کے نبی کیا ہے. اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے نصیب میں صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، معاف کیجئے گا میں نے بہت لمبی آپ کے سامنے گفتگو کر دی نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن یہ باتیں ذہن میں آتی گئیں اور بڑی اہم باتیں تھی. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے جو رمضان شروع ہونے والا ہے یہ ہمارے لیے ایک یعنی افسوس کی بات بھی ہے کہ مسجدیں ویران ہیں، حرم کے اندر بھیڑ بہت معمولی رہے گی، مسجد نبوی کے اندر بہت کم تعداد رہے گی، دنیا کی زیادہ تر مسجدیں لاک ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، مگر ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے اپنے گھروں میں مسجد بنانے کا، ایک موقع ملا اپنے بچوں کے ساتھ تراویح پڑھنے کا، ایک موقع ملا ہے اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کا. تو میرے بھائیوں، اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے اس مہینے میں ہوں، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائے. کورونا وائرس کی وبا سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اہل ایمان جو بھی اس وبا سے دنیا سے گئے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے کاروبار پر جو برے اثرات پڑ رہے ہیں، اللہ تعالی ان برے اثرات سے جلد ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو اس لاک ڈاؤن میں اور اس پریشانی میں، جن کے گھروں میں قلت ہے اناج کی، جن کے بچوں کے سامنے، جن کے فیملی کے سامنے مسائل ہیں، اے اللہ ان کی تو دست غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ تو اہل خیر حضرات کو جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں، جو صدقہ خیرات کرنے کے لائق ہیں، ایسے غریبوں کی اور ایسے ضرورت مندوں کی ان کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ضرورت مند ہیں، مگر ان کی جو غیرت ہے، ان کی جو خودداری ہے، وہ ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ لائن میں جا کر کریں. ان کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. بیچارے 2 دن سے بھوکے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں پاتے. ایسے سفید پوش اور ایسے عزت دار اور ایسے خوددار لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی خاص طور سے مدد کرنے کی تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً ہم سب کے لیے مسئلہ ہے، لیکن ہم جو بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، ہم کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کی مدد بھی ہم ضرور کریں. رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.